बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान साहब ने आज बहस की है और इसके अलावा जो आर्टिकल 63A के हवाले से सदारती रेफरेंस था उस पर भी समाअत हुई है। और आज अदालत ने यह भी कहा है कि 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे करके अब अदालतों पर तनकीद न करें। अदालतें रात को 12 बजे क्यों खुली रहीं, इसका जवाब भी आज अदालत ने दिया है। और अदालत ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया है जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। आज के समाअत का जो अहवाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान ने बनी गाला में आज बड़ी ख़तरनाक चीज़ों का इंकशाफ किया है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक लंबी इनिंग्स खेलने का प्लान कर लिया है। और जिस तरीके से आज इमरान खान ने कुछ चीज़ों से पर्दा उठाया है वो लग रहा है इमरान खान का मूड कि वो अपने हदूद में रहते हुए जो जमहूरी और सियासी हदूद हैं, जो इमरान खान जैसे लीडर को जिसमें रहना चाहिए उसमें रहते हुए वो लंबी इनिंग्स खेलने का और बड़ा छक्का लगाने का प्लान कर रहे हैं। और आज बड़ी अहम इंकशाफात इमरान खान की तरफ से किए गए हैं। सहाफ़ियों के साथ मुलाकात थी और जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, जो एक्सक्लूसिव जो अंदर की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच है। आप जानते हैं जिस 5 रुकनी बेंच ने 7 अप्रैल को फ़ैसला दिया था वही 5 रुकनी बेंच है जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत कर रहा था और उसने आज समाअत की है। चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में ये आज समाअत हुई है और अदालत ने कहा है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि अभी तक अटार्नी जनरल की तैनाती नहीं हो सकी। अगर अदालत मुनासिब समझे तो नए अटार्नी जनरल की तैनाती का इंतज़ार करें। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस में अटार्नी जनरल साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। नए अटार्नी जनरल ने कोई मौक़िफ़ देना होगा तो दे देंगे। मेरे ख्याल में हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी एक दरख्वास्त दायर की है। बाबर अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नोटिस कर दें, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त जिस इशू से मुतल्लिक है इस पर अदालत में बात हो रही है, जिसको नोटिस करना है वो तमाम फ़रीक़ैन कमरे अदालत में मौजूद हैं। ये आइनी बहस का मुकदमा है, सदारती रेफरेंस आया है, इसको चलाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याज़ ने कहा कि मैं अटार्नी जनरल के तमाम दलाइल को अपनाता हूँ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने पनामा केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फ़ैसले में करार दे चुकी है कि ताहयात नहली के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का फ़ैसला ज़रूरी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मज़ीद कहा कि वोट पार्टी की अमानत होता है, पैसे देकर ज़मीर नहीं बेचा जा सकता। पैसे देकर तो अरकान असम्बली से मुल्क मुखालिफ कानून साजी कराई जा सकती है। पंजाब में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स अदालत की जानिब देख रहे हैं, अब तो मुनहरिफ अरकान अवाम में भी नहीं जा सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि इनहराफ की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। आजकल आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। पार्लिमान ने ताहयात नहली का वाज़े नहीं लिखा, पार्लियामेंट ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा, ये पार्लियामेंट जानती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है, मामला दोबारा इसके सामने पेश कर दें, अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है। एजी इस्लामाबाद ने कहा कि आइन की तशरीह करना अदालत ही का काम है। सेनेट इलेक्शन के बाद भी वोट फ़रोख्त हो रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि मामले पर पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फ़ैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फ़ैसले दें। अब ये 10 से 15 हज़ार लोगों की नहीं समझ आई कि ये क्या साइंस है, क्योंकि जैसे गरीदा फ़ारूकी ने जितनी भी इस पूरे अरसा में ट्वीट की हैं या वो 10 से 15 हज़ार लोगों का ही कहती हैं, या तो जो मीडिया पर क्योंकि उनका प्रोग्राम भी आता है तो ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल जजेस साहिबान ने सिर्फ वही शायद देखा है कि 10 से 15 हज़ार लोग थे, क्योंकि यहाँ तो मामला 10 से 15 लाख पर पहुँच चुका है। और ये 10 से 15 लाख तो एक जगह पर हैं और पूरे मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में लोग अपना जो उनका हक़ है, जो आईने पाकिस्तान ने हक़ दिया, ना मैं ना आप ना कोई और उनसे छीन सकता है। इस वजह से बार बार ये जो कहा गया 10-15 हज़ार लोग, इस बात की जो है मैं बतौर कानून का तालिब इल्म, क्योंकि हम जब ऑनरेबल कोर्ट्स की बात सुनते हैं तो हर बात समझने की भी कोशिश करते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल अदालत ने कहा कि अदालत का अपना आइनी काम सर अंजाम देती है, कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत की एक बुनियाद सियासी जमात है। सियासी जमातों को 4 सूबों में आर्टिकल 63A में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ज़िया उल हक़ ने पार्टी से इनहराफ पर पाबंदी की शिक आइन से निकाल दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग पर फैसले आए तो 1998 आइन में तरमीम की गई। 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी
چھوٹی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 پر چلے جاتے ہیں، آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کا کیس نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کے مطابق منحرف اراکین پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہونا چاہیے۔ عدالت تعین کرے گی کہ آئین سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والا یا اپنی خوشی سے جائے گا یا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ AG اسلام آباد کا کہنا تھا کہ پارٹی سے انحراف رکن اسمبلی کے جو حلف کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A پر تاحیات نااہلی ہوئی تو آرٹیکل 95 کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ AG اسلام آباد کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 95 کا سوال ابھی عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا کہنا تھا کہ عدالت ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور عدالت قانون کے مطابق کرے گی۔ تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست کا میمو دیکھ لیں، درخواست کا میمو گیٹ سے تعلق نہیں ہے، جس پر جمال مندوخیل صاحب نے ریمارک دیے کہ اب گیٹ بند کرنا ہوگا۔ بابر اعوان نے کہا کہ گیٹ بند کرنے کا موقع تھا لیکن ضائع کر دیا گیا۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک میں صرف وزیر اعظم ہے، کابینہ نہیں، ملک میں 8 دن سے کوئی حکومت نہیں، نہ اٹارنی جنرل ہے، نہ وزیر قانون ہے، حکومت کی جانب سے کون دفاع کرے گا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ PTI کو نوٹس ریفرنس میں کیا تھا، ابھی آپ کی درخواست کی باری نہیں آئی کہ آپ سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے دلائل اپنائیں گے، جس پر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ خالد جاوید خان کے دلائل کسی صورت نہیں اپناؤں گا۔ خالد جاوید خان نے دلائل میں کلا بازیاں کھائی تھیں، صدارتی ریفرنس پر کل تک کا وقت ہے، کل میں دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ریفرنس PTI حکومت کا نہیں، صدر پاکستان کا تھا، صدر پاکستان کے ریفرنس برقرار ہے، ہر صورت سنیں گے، عدالت آرٹیکل 63A پر اپنی رائے بھی دے گی۔ BNP مینگل کے وکیل مصطفیٰ احد رمدے نے اپنے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے ریفرنس میں عدالت سے آئین دوبارہ لکھنے کا کہا ہے، آرٹیکل 63A بالکل واضح ہے، کیا عدالتی اختیارات میں کمی کی آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی سے اختلاف جرم ہوگا؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا اور مخالف پارٹی کو ووٹ دینا الگ چیزیں ہیں، مخالف پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے مستعفی ہونا زیادہ معتبر ہے۔ مصطفیٰ رمدے نے کہا کہ مستعفی ہونے جیسے انتہائی اقدام واحد حل کیسے ہو سکتا ہے، پارٹی سربراہی کی پابندی کرنا غلامی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایسی بات سے آپ پارلیمانی جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے سے اختلاف ہے تو الگ ہو جائیں، ضمنی الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ کر واپس آ سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جیسے آئین نے منحرف قرار دی ہے، آپ اسے معزز کیسے بنا رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دیتا تو آرٹیکل 95 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آرٹیکل 63A اور 95 ایک دوسرے کو کیسے غیر مؤثر کرتے ہیں، آرٹیکل 95 اور آرٹیکل 63A میں توازن پیدا کرنا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 95 پارٹی سے انحراف کرنے کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی کا سربراہ کا اختیار ہے کہ وہ منحرف کے خلاف کیا کارروائی کرے، ممکن ہے پارٹی سربراہ کوئی کارروائی نہ کرے، ممکن ہے انحراف کرنے والا اپنے عمل کی وضاحت کر دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کسی کو عدالتی کارروائی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ بہرحال عدالت نے کل بابر اعوان کے دلائل کے لیے کیس کی سماعت کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا ہے، ملتوی کیا ہے، اور کل دوبارہ عدالت جو ہے وہ جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے کہا کہ بابر اعوان صاحب کو ہم سنیں گے۔ دوسری طرف آج عمران خان نے کچھ دل کی باتیں کی ہیں جن کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ عمران خان نے جو آج گفتگو کی ہے، کیونکہ بڑی لمبی گفتگو تھی اور اس میں ہمارے یوٹیوبرز دوست بھی تھے اور صحافی بھی موجود تھے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو کہنا تھا اس سارے کے سارے معاملے پر، میں آپ کو 5-6 جو نوٹ میں نے بنائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ مختصر شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی جس میں عمران خان نے کہا کہ میری حکومت کی خارجہ پالیسی میرے اپنے لوگوں کے لیے تھی، میری حکومت کے خلاف باہر اور اندر سے مل کر سازش ہوئی، اللہ کا شکر ہے 3 سال بعد اگر انہیں میرے خلاف کچھ ملا تو وہ توشہ خانہ ملا۔ عمران خان نے کہا کہ اتحادیوں کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سیکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے، پچھلے انتخابات میں ٹکٹوں پر توجہ نہیں دی تھی، اس بار ٹکٹس میں خود دوں گا۔ فرح خان کے پاس عہدہ تھا، نہ وزارت کے لیے وہ پیسے لیتی تھی، اور یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، جس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے لے کر ہے۔ ساتھ عمران خان نے اپنے خلاف سازش کے حوالے سے کہا کہ جب چیزیں ٹھیک ہو رہی تھیں اس وقت میرے خلاف سازش لائی گئی اور میری اس مافیا سے لڑائی تھی جو قیمتیں اوپر لے کر جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ FIA میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں،
24 ارب روپے کی کرپشن کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی آج عمران خان نے کہا ہے کہ جو ریفرنس دائر کرنا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھا اور وہ ہماری غلطی تھی، اور ہمیں غیر ضروری طور پر عدالتی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ریفرنس اس وقت کے وزارت قانون آپ جانتے ہیں فروغ نسیم صاحب، ان کی جانب سے بھیجا گیا تھا، میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں تھا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے، ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کر تحفہ دیا، وہ بھی میں نے جمع کروایا۔ جلسوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ کراچی پشاور میں جتنے لوگ نکلے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا، قوم سے اپیل ہے کہ انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں۔ ابھی سے شہباز شریف انجینئرنگ کر رہا ہے، یہ اپنے افسران لگا کر میچ فکس کریں گے، یہ کوشش میں ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہوں۔ جب یہ میچ کھیلتے ہیں تو امپائر ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی اہم انکشاف کیا ہے اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی لائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی فورن فنڈنگ نہیں کی، انتخابات ہو کر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہمارا ڈیڈ لاک تھا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا، جس پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سکندر سلطان راجہ کا نام لے کر آئی تھی کہ یہ بہتر ہیں، اور ساتھ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس 3 تجاویز لے کر آئی تھی کہ الیکشن والی تجاویز سے میں نے اتفاق کیا تھا۔ دورہ روس پر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے میری ملاقات فون پر بات ہوئی تھی اور میں نے اعتماد میں لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مضبوط فوج ضروری ہے۔ میں کچھ دنوں سے سن رہا ہوں فوج کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں اور کچھ گفتگو جو آف دی ریکارڈ سامنے آ رہی ہے، لیکن میں کسی بھی چیز میں نہیں پڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مضبوط فوج ہی ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن رہی، اور دورہ روس پر بھی میں ان سے پوچھ کر گیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ قوم اس سازش کو مل کر ختم کرے، اور ہم جو یہ سازش ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ملک اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان نے امریکی جنگ سے بہت نقصان اٹھایا، روس سے ہتھیار، تیل، گیس، گندم کی بات کی۔ روس گندم تیل 30% سستا دینے کو تیار تھا، مافیا کو NRO مل گیا۔ جو سب سے دکھ کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو NRO 2 ملا ہے، ایک NRO 1 مشرف کے دور میں تھا اور ایک NRO 2 ملا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد خارجہ پالیسی ہوتی تو یہ نہ ہوتا، ملک خوشحالی کی طرف جاتا۔ قوم کو آزادی کے لیے نکلنا ہوگا، آزاد خارجہ پالیسی عوام کے مفاد میں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ نیب اور FIA سے کیسز ختم کرائیں گے، مافیا کو NRO 2 دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف نومبر میں ہی سازش شروع ہو گئی تھی اور جنوری میں تحریک عدم اعتماد لانے کا پلان ہوا۔ امریکی سفارت خانے نے ہمارے ناراض MNA سے ملاقاتیں کی، امریکی دھمکی آنے کے بعد اتحادی بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور سازش کامیاب ہوئی تو کوئی وزیر اعظم امریکی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میڈیا کے لوگ بھی انوالو تھے۔ جب امریکہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ UN میں ہمارے حق میں ووٹ دیں، اس وقت بھارت روس سے تیل خرید رہا تھا، لیکن بھارت کے خلاف کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور ہمیں دھمکیاں دی گئیں۔ عمران خان نے کہا اگر جینا ہوگا تو ہمیں اپنے لیے جینا ہوگا، نہیں تو ہم ہمیشہ غلام رہیں گے۔ آج عمران خان نے 3-4 چیزوں سے جو پردہ اٹھایا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان لمبی اننگز کھیلنا چاہتے ہیں، اور عمران خان جو کچھ ہوتا رہا اور جو چیزیں ہوتی رہیں وہ ساری کی ساری بھی قوم کے سامنے اب لائیں گے، اپنی جمہوری اور سیاسی حدود میں جو ایک سیاسی لیڈر کو آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔